بسم اللہ الرحمن الرحیم. لائنز کلب کے کیبنٹ، لائنز کلب جہلم کے تمام عہدیداران، ممبران، سول سوسائٹی کے ممبران، میڈیا کے نمائندے اور تمام لیڈیز اینڈ جینٹلمین، میرے لیے یقین کیجیے یہ بڑا خوشی کا مقام ہے کہ جہلم شہر کے اندر اس طرح کا ایونٹ آج ہو رہا ہے جس میں ہم سارے لوگ اکٹھے بیٹھ کے، ہماری جوڈیشری کے افسران بھی بیٹھے ہوئے ہیں، ہمارے نوٹریز بھی بیٹھے ہوئے ہیں، اور سب سے خوشی کی بات یہ ہے کہ قاسم علی شاہ صاحب، ہمارے پاکستان کے ریناؤنڈ اسپیکر، وہ یہاں موجود ہیں. خیر میں تو یہاں پہ سوچ کے آیا تھا کہ میں کھانا کھانے جا رہا ہوں، تو یہ اچانک مجھے کہا گیا کہ آپ کو اسپیچ بھی کرنی ہے. تو چلو میں ٹاپک کو دیکھ رہا تھا کہ اس پہ لکھا ہوا تھا کہ لیٹس فائنڈ ہیپینس ود قاسم علی شاہ. تو خیر جتنی دیر ہم قاسم علی شاہ صاحب کے ساتھ رہیں گے تب تک تو ہیپینس ڈیفینیٹلی رہے گی، اس کے بعد کی ذمہ داری کا نہیں پتا ہمیں. لیڈیز اینڈ جینٹلمین، جب ہم خوشی کے بارے میں سوچتے ہیں تو پہلا سوال یا پہلی چیز جو ذہن میں آتی ہے کہ ہم یہ کہیں گے کہ جو بندہ سکسیسفل ہے، کامیاب ہے، شاید وہی خوش ہوگا. اب کامیابی ایک بڑی سبجیکٹو ٹرم ہے، یعنی اس کو ہم ڈیفائن کرتے ہوئے، سبجیکٹو کا مطلب یہ ہے کہ اس کو ہر بندہ جو بندہ ڈیفائن کرے گا اپنے انداز میں کرے گا اس کو. یعنی کوئی بندہ کروڑ روپیہ، 2 کروڑ، 6 کروڑ، بلین روپیز بنا کے خوش ہوتا ہے، کوئی شاید کسی دوسرے کو خوش کر کے ہی خوش ہوتا ہے، کوئی بندہ قناعت پسند ہوتا ہے اور تھوڑے سے پیسوں کے اندر وہ خوش ہوتا ہے. کچھ شاید بڑی بڑی کوٹھیاں، بلڈنگز، بڑی گاڑیاں لے کے خوش ہوتا ہے. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اپنے آپ کو کامیاب سمجھتا ہے. تو سکسیسفل آدمی یا سکسیسفل خاتون یا سکسیسفل بندہ، تو اس کا مطلب ہے ہر کسی کی ڈیفینیشن کامیاب آدمی کی اپنی ہے. اب میں اپنی بات کروں، مجھے یہ چیزیں شاید فیسینیٹ نہ کرتی ہوں کہ لمبے لمبے آپ کے بڑے بڑے گھر ہوں، لمبی لمبی گاڑیاں ہوں، اور خیر میرے منہ سے یہ باتیں سنتے ہوئے آپ کو عجیب سا لگ رہا ہو کہ آپ تو بڑی بڑی اسکارٹس میں پھرتے ہیں اور پولیس کی گاڑی میں بیٹھتے ہیں اور ہمیں بھاشن دینے آ گئے ہیں کہ یہ چیزیں فضول ہیں، ان کے پیچھے مت پڑنا. لیکن میں ریئلی بتا رہا ہوں کہ میرے لیے یہ چیزیں فیسینیٹ نہیں کرتی. تو میرے لیے کامیابی کا معیار یہ ہے کہ میں کسی بندے کو خوش دیکھوں تو میں خوش ہو جاتا ہوں، کسی بندے کے اس پہ مسکراہٹ دیکھوں تو میں خوش ہو جاتا ہوں. میرے آفس میں کوئی بندہ روتا ہوا آتا ہے تو میں واپسی پہ اس کو میں غور سے دیکھ رہا ہوں، اگر اس کے چہرے پہ مسکراہٹ ہے تو یقین کریں بعض اوقات میں آج آپ سے شیئر کر لیتا ہوں کہ خوشی کے آنسو میری آنکھوں سے آنا شروع ہو جاتا ہے. تو میرے لیے تو خوشی اسی چیز میں ہے. میرے لیے یہ ایک سپورٹس گروپ ہے. باہر کے ملکوں میں نا جی مختلف، اللہ نہ کرے، بیماریوں کے اندر جو لوگ مبتلا ہیں ان کے سپورٹس گروپ بنے ہوتے ہیں. ہم آپ کو بہتر پتا ہوگا کہ یعنی ڈائبیٹک کا ایک سپورٹ گروپ بنا ہوا ہے، ہارٹ کے پیشنٹس کا ایک سپورٹ گروپ بنا ہوا ہے. وہ سپورٹ گروپ کیا کرتے ہیں کہ آپس میں بیٹھ کے ایک دوسرے کا ایکسپیرینس شیئر کرتے ہیں کہ آپ اپنے ڈائبیٹک کو کس طرح کنٹرول کر رہے ہیں، آپ اپنے اس ہارٹ کا جو ایشو ہے اس کو کس طرح ٹیکل کر رہے ہیں، آپ بی پی کے ایشو کو کس طرح ٹیکل کر رہے ہیں. تو میرے لیے تو یہ ایک سپورٹ گروپ کی شکل میں ہے کہ آپ لوگوں کو خوش دیکھ کے اگر اپنی خوشی کشید کریں وہاں سے، اس سے بڑھ کے میرا خیال خوشی حاصل کرنے کا طریقہ اور کوئی نہیں ہو سکتا. جہاں تک آپ کامیابی کو اگر ڈیفائن کرتے ہیں کہ میں پہلے بات کر رہا تھا کہ بڑے بڑے گھر لینا یا بڑے بڑے بلین روپیز بنانا، تو آپ یقین کیجئے جو ڈپریشن کی ریشو، میں دعویٰ نہیں کر رہا، جہاں تک میرا سروے ہے کہ جو ڈپریشن کی ریشو شاید ایفلوئنٹ لوگوں میں ہے، جو پیسے والے لوگوں میں ہے، وہ شاید کسی غریب آدمیوں میں کم ہے. آپ کسی گاؤں میں چلے جائیں تو وہاں پہ ہارڈلی لوگوں کا یعنی وہ رزق روزی روٹی چل رہا ہوتا ہے. آپ کو 10,000 کی آبادی میں ہارڈلی 2 یا 3 یا 1 بندہ ڈپریشن کا پیشنٹ ملے گا. لیکن شہری آبادی میں آن دا ادر ہینڈ آپ کو شاید ہر محلے میں 4-6 بندے مل جائیں. حالانکہ ان کے پاس پیسہ ٹھیک ہوتا ہے، گاڑی اچھی ہوتی ہے، بچے اچھے اسکولوں میں پڑھ رہے ہوتے ہیں. تو اس کا مطلب ہے ہیپینس
ان کے لیے بھی ان جو ہمارے مادی وسائل ہیں ان کے اندر نہیں ہے. ہیپینس کے اور بھی طریقے ہیں. تو میں ذاتی طور پہ تو یہ سجیسٹ کروں گا یہ طریقہ کہ آپ مخلوق خدا کو خوش کرنے کا، ان کے آنسو پوچھنے کا اور ان کی امداد کرنے کا مختلف کیپیسٹی میں آپ طریقہ اختیار کریں تو ڈیفینیٹلی آپ کے لیے خوش ہونا نسبتاً آسان ہو جائے گا. اور لائنز کلب کی آپ بات کر رہے تھے، میں اپریشیٹ کرتا ہوں، میں داد دیتا ہوں کہ اتنے بڑے یعنی اتنا بڑا پلیٹ فارم ہے، اس کے اندر اتنے بڑے کام کر رہے ہیں. انہوں نے بیچ میں آئی کیمپ بھی لگایا ہوا تھا اور بیچ میں میرے لائنز کے فرحان ڈار صاحب چیمبر کے جو ہمارے ہیں ان سے ملاقات ہوئی ہے. جیل کے اندر جو لوگ بند ہیں جو پیسے دیت نہ دینے کی وجہ سے، ان کے لیے بھی ماشاءاللہ یہ کام کر رہے ہیں. تو میں یہ بالکل یہ بات کرنا چاہوں گا کہ ہمارے لائنز کلب نے خوشی کا ٹھیک طریقہ پکڑا ہوا ہے اور یہ ٹھیک ٹانک ہے اور انشاءاللہ یہ اچھی جگہ پہ بیٹھے گا اور اس سے ہیپینس آئے گی. اور میں تو یہ کہتا ہوں کہ یہ چیز تمام ہمارے لوگوں کو، ہمارے جو عام لوگ بھی ہیں ان کو بھی یہ چیز فالو کرنی چاہیے. جہاں تک بات ہے کہ میں پہلے بھی ایک لائنز کا فنکشن تھا اس میں یہ بات کر رہا تھا، صبح بھی ایک ہماری اسپیچ تھی سیاست کے ساتھ میں یہ بات کر رہا تھا کہ اگر آپ اس چیز کا ویٹ کر رہے ہیں کہ آپ کے پاس اپنی ضرورت سے زیادہ پیسہ آئے گا تو آپ کنٹریبیوٹ کریں گے کسی کے لیے، تو یقین کیجیے وہ ٹائم کبھی بھی نہیں آنا. آپ 1,00,000 روپیہ کما رہے ہیں تو وہ آپ سمجھتے ہیں آپ کی ضرورت کے مطابق ہی ہے، آپ کی بمشکل ضرورت پوری ہو رہی ہے. آپ کی انکم 2,00,000 پہ چلی جائے تو آپ کی ضروریات اتنی بڑھ جائیں گی. اینڈ سو آن اینڈ سو فور. آن دا ادر ہینڈ کچھ لوگ ایسے بھی ہوں گے جو 50,000 روپے مہینے کا کما کے اس میں سے بھی 5,000 روپیہ کسی جو ڈیزرونگ آدمی ہے اس کے اوپر لگا رہے ہوتے ہیں. تو میری تو تمام لوگوں سے یہ گزارش ہے کہ اپنا ضروری نہیں کہ پیسہ خرچ کرنا ہے. کسی کو آپ کے 2 بول چاہیے، آپ ان کے لیے 2 بول بول دیں اچھے. کسی کو 2 روپے چاہیے، ان کو 2 روپے دے دیں. کسی کو 2 منٹ ٹائم چاہیے، ضروری نہیں کہ آپ کا مال یا آپ کا، کسی کو ٹائم چاہیے. بعض اوقات آپ 5 منٹ کسی بندے کے ساتھ بیٹھیں تو آپ کو وہاں سے آئیڈیا ہو جائے گا کہ آپ کے ان 5 منٹوں نے کام کر دکھایا ہے. پچھلے دنوں کی بات ہے کہ کوئی ہارڈلی 2 ہفتے گزرے ہیں، میں ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر ہاسپٹل کے اندر گیا تو آئی واز ان یونیفارم. میں وہاں پہ گیا تو ہمارا ایک پیشنٹ تھا پولیس ملازم، میں اس کو پوچھنے گیا تو اسی وارڈ کے اندر کوئی 20 کے قریب پیشنٹ موجود تھے. تو میں اپنی ایک عادت کے مطابق، یہ بھی میں نے کسی سے لرن کی، اپنے کسی بزرگ سے یہ عادت، کہ اس وارڈ کے جو جتنے 20 کے 20 لوگ تھے میں نے باری باری اپنے پولیس کے جو کانسٹیبل تھے اس کو پوچھنے کے بعد میں نے باری باری تمام جتنے بھی پیشنٹ تھے ہر بیڈ کے پاس گیا اور 2 منٹ اس کے پاس کھڑا ہوا اور اس سے پوچھا کہ آپ کا کیا ایشو ہے، آپ خیریت سے ہیں، بیماری کا کیا حال ہے. جو 7 لواحقین بیٹھے ہوئے تھے میں نے ان سے بات کی. آپ یقین کریں کہ وہ جب میں وہاں سے نکلنے لگا تو وہاں پہ جو ڈاکٹر وارڈ کی جو اوور آل انچارج بیٹھی تھی میرے پاس آئیں تو وہ ڈاکٹر صاحبہ مجھے کہتی ہیں کہ سر آپ، وی آر ریئل گریٹفل، ہم آپ کے بڑے ممنون ہیں کہ آپ کے آنے سے پہلے یہ چہرے بڑے مرجھائے ہوئے تھے. اب آپ جا رہے ہیں 2 منٹ ان بندوں سے بات کرنے کے بعد، ان پیشنٹ سے بات کرنے کے بعد، کم از کم فار دا ٹائم بینگ یہ آپ ہو گئے، یہ چیئر اپ ہو گئے. اب ان کے منہ پہ، ان کے چہرے کے اوپر ایک مسکراہٹ اور طمانینت آ رہی ہے. یعنی میں یہی بات کر رہا تھا، کسی بندے کو آپ 2 منٹ دے سکتے ہیں، کسی کو 2 روپے دے سکتے ہیں. آپ کم از کم اپنا کنٹریبیوشن جو ہے نا وہ ضرور کرنا چاہیے. سسٹم بے شک برا ہوگا، اوور آل نظام برا ہوگا، بجائے نظام کو کوسنے کے، بجائے سسٹم کو کوسنے کے، اپنا اپنا شیئر، اپنا اپنا حصہ ادا کرتے جائیں. میں اکثر یہ بات کرتا ہوں اور یہ مثال بھی اکثر کوٹ کرتا ہوں کہ جب ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا گیا تھا، یہ بڑا مشہور واقعہ ہے، ہم تاریخی کتابوں میں پڑھتے ہیں. اس وقت ایک پرندہ اپنی چونچ میں ایک پانی کا قطرہ لے کے اڑ رہا تھا. راستے میں اسے ایک پرندہ ملتا ہے اور اس سے پوچھتا ہے کہ تم کہاں جا رہے ہو؟ تو پہلا پرندہ جواب دیتا ہے کہ میں نے سنا ہے اللہ کا ایک نیک بندہ ابراہیم، اس کو کسی نے آگ کے اندر ڈال دیا ہے اور میں اس پانی کے قطرے سے وہ آگ بجھانے جا رہا ہوں. تو دوسرا پرندہ کہتا ہے کہ اس ایک قطرے سے آگ تو نہیں بجھنی. تو پہلا پرندہ کہتا ہے مجھے معلوم ہے کہ اس قطرے سے آگ نہیں بجھنی، کم از کم اگلے جہان میں اللہ کو جواب دے سکوں گا کہ میں نے اپنے حصے کا قطرہ ڈال دیا تھا. تو بات یہ ہے کہ ہم سب کو
ہم سب کو اپنے حصے کا قطرہ ڈالنا چاہیے، حصہ ڈالنا چاہیے جس کیپیسٹی میں ہے، ٹائم دے کے، کسی کو پیسے دے کے، کسی کو اچھی تجویز دے کے. یعنی میں سمجھتا ہوں کہ کسی کو اچھا مشورہ بھی دے دیں، یہ ایک بہت بڑا کام ہے. اور ہم جب ہیپینس کی، اور اسی سے ہی آپ کی ہیپینس آئے گی، اسی سے آپ کی خوشی آئے گی. ہم لوگ بعض اوقات قناعت کے جو وہ ہے نا جی بندھن ہے وہ توڑ دیتے ہیں. میں اکثر اپنے دوستوں سے بات کر رہا ہوتا ہوں، کبھی بھی یہ اپنے دل میں مت سوچئے کہ ہم لوگ سمجھتے ہیں کہ بیوی بھی ہماری اچھی، بچے بھی ہمارے اچھے، گاڑی بھی ہماری اچھی ہو، جاب بھی میری اچھی ہو، میں بڑی ایگزیکٹو جاب پہ بیٹھا ہوں تو دوست بھی میرے اچھے ہوں. بھائی اس طرح پاسبل نہیں ہوتا. آپ کوئی بندہ مجھے دکھائیں کہ اس طرح کی آئیڈیل سچویشن ہے جس کا گھر بھی اچھا ہو، بیوی بچے بھی اچھے ہوں. کوئی نہ کوئی کمی بیشی ہر انسان کے ساتھ لگی ہوتی ہے. وہ اللہ تعالیٰ کی ذات ایک آزمائش کی شکل میں آپ کے ساتھ ہوتی ہے. اللہ نہ کرے کسی کے بچے کا ایشو ہوتا ہے، کسی کی فیملی کے اندر بیوی کے ساتھ نچاکی چل رہی ہوتی ہے، کسی کا کوئی گاڑی کا ایشو ہوتا ہے، کسی کے پاس گھر نہیں ہوتا. کہ کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں. میں ابھی قاسم علی شاہ صاحب سے بات کر رہا تھا، ہمارے اپنے ایک عزیز ہیں اور وہ ہی از آلموسٹ بلینئر، آسٹریلیا میں ہوتے ہیں. میں شاہ صاحب سے کوٹ کر رہا تھا، بہت بڑا پیسہ کمایا ہے. آپ یقین کیجئے ان کا ایک بھی دوست نہیں ہے، ایک بھی دوست نہیں ہے جس سے وہ بیٹھ کے 2 منٹ بات کر سکیں، جس سے کوئی چیز شیئر کر سکیں. تو شاہ صاحب کے الفاظ یہ تھے اور میں اس سے اتفاق کرتا ہوں. میرے بھی لگ بھگ وہی پوائنٹ آف ویو تھا میرا کہ وہ دنیا کا لوزر ترین انسان ہے، جس کو ہم اپنے ٹرم میں کہتے ہیں کہ اس سے بڑا لوزر آدمی کوئی نہیں ہے، اس سے بڑا یعنی بدقسمت آدمی کوئی نہیں ہے. پیسہ بے تحاشا ہے، کوئی بات شیئر کرنے کے لیے آپ کے دوست نہیں ہے. تو بات یہ ہے کہ ہم چاہیں کہ ہر چیز ہمارے پاس اچھی ہو، تو اس طرح شاید پاسبل نہ ہو. تو اللہ کے ہاں بھی ایک پلاننگ ہوتی ہے. کوئی چیز آپ کو نہیں مل رہی ٹائم سے تو ویٹ کریں اس کا. آپ میں سے کتنے لوگ چاہیں گے کہ جی آپ 35 یا 40 سال کی عمر میں کہ جی میرے پاس کوئی 50 کروڑ روپیہ آ جائے یا کوئی دنیا کی ساری آسائشیں آ جائیں 40 سال کی 35 سال کی عمر میں، اور 50 سال کی عمر میں آپ کو کوئی ایسی بیماری لگ جائے یا آپ کو کوئی ایسے بچے کا فیملی کا کوئی ایشو آ جائے، تو آپ یقین کیجیے آپ سوچیں گے کہ بھاڑ میں جائے یہ سب کچھ، مجھے کنٹینٹمنٹ، مجھے سکون چاہیے، مجھے یہ چیزیں نہیں چاہیے. تو اس لیے کہتے ہوتے ہیں کہ اللہ کے ہاں پلاننگ ہوتی ہے. تو اللہ کی پلاننگ کے اوپر ہمیں صابر و شاکر ہونا چاہیے اور ساتھ ساتھ لوگوں کی ہیلپ کرنی چاہیے. یعنی میں سمجھتا ہوں وہ بھی انسان ہے جس نے کروڑوں روپے بنا لیے، اربوں روپے بنا لیے، اور آپ کا ہمسایہ یا آپ کا کوئی غریب رشتہ دار ہے، اس کو 100 روپیہ ادھار لینے کی اپنا توفیق نہیں ہے آپ سے. اپنے بچوں کا تو جانور بھی خیال رکھتے ہیں. اگر ہم اپنے بچوں کو بڑی تعلیم دے کے، میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ بچوں کو بہت بڑی تعلیم دے کے، ان کے لیے گھر اور بنگلے بنا کے، ان کو اچھی روٹی دے کے رات کو سو رہے ہیں، یہ کام تو میرے بھائی جانور بھی کر رہے ہیں. تو پھر آپ ڈیمانڈ بھی کرتے ہیں کہ ہیپینس، تو پھر ہیپینس تو بس صرف شاہ صاحب کے ساتھ ہی چند لمحے ہو سکتی ہے، اس کے بعد نہیں ہو سکتی. پھر تو ہمیں چاہیے کہ ہم تھوڑا سا، اور حتیٰ کہ میں نے کچھ ایسے بھی اللہ معاف کرے بد نصیب لوگ دیکھے ہیں کہ جن کے یعنی دوست رشتہ دار تو دور کی بات ہے، اپنی سکا بھائی اور سکی والدہ، بھائی کو بھی چھوڑ دیں، اپنے پیرنٹس کو بھی 2 منٹ دینے کی توفیق نہیں ہوتی. تو اس کے باوجود بھی ہم کنٹینٹمنٹ اور ہیپینس کلیم کر رہے ہوتے ہیں. تو میرا خیال ہے ہمیں اپنے رویوں کے اوپر بھی غور کرنا پڑے گا، تھوڑا سا کنٹینٹمنٹ اپنی لائف کے اندر لانی پڑے گی. اور یہی جو لائنز کا طریقہ ہے، جو لائنزم جس کی آپ بات کر رہے تھے، ہم اس کو اپنانا پڑے گا. اور میرا خیال ہے اگر اس طرح آپ چلیں، کبھی کبھار آپ دل میں بیٹھ کے سوچیں کہ میرا تو دل کر رہا ہوتا ہے کہ اس دنیا میں کوئی پریشان نہ ہو، اس دنیا میں سب خوش ہو، دشمن بھی خوش ہو. آپ اس لیول پہ آ جائیں. کیوں کسی کے پریشان ہونے سے آپ کو کیا ملے گا؟ اپنے اندر یہ خواہش پیدا کریں، اپنے اندر یہ ڈیزائر پیدا کریں کہ یار ہر بندہ خوش ہو. آپ کے یہ کہنے سے ہوگا کچھ نہیں، شاید کم از کم آپ تو خوش ہو جائیں گے. کوئی آپ کا دشمن کا بچہ بھی کسی کو تکلیف نہ پہنچے، کسی بندے کو تکلیف نہ پہنچے. اینڈ پہ میں تمام لائنز کلب کا اور تمام نوٹیبلز کا شکر گزار ہوں کہ انہوں نے یہ ایونٹ ارینج کیا ہے، اور اس طرح کے ایونٹ انشاءاللہ ہم مزید بھی، اور ہمارا بھی تعاون چھوٹا موٹا جو اپنے حصے کا قطرہ ہے انشاءاللہ ہم بھی ڈالتے رہیں گے. اور یہ ساری باتیں سن کے اندر کوئی عجیب سی نہیں فیلنگ کرنے کے، یہ ایک ڈی پی او کے ڈسٹرکٹ پولیس افسر کے زبان سے یہ باتیں سن رہے ہیں، بڑی عجیب سی لگ رہی ہیں. خیر
اور لیکن یقین کیجئے ہم جو بات کر رہے ہیں اپنے دل سے کر رہے ہیں، یہ ہم کو بن نہیں رہے، ہم جو چاہ رہے ہیں، جو ہمارے اندر ہے، ہم وہی بات کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ تمام کو خوش رکھے، آپ خوشیاں بانٹیں، لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا کریں، مشکلات پیدا نہ کریں، لوگوں کے راستوں میں کانٹے نہ ڈالیں، آپ کے راستے میں انشاءاللہ اللہ کی ذات کانٹا نہیں ڈالنے دے گی۔ اللہ آپ سب کا حامی و ناصر ہو، آپ سب کا بہت شکریہ، تھینک یو ویری مچ۔